سلام کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی کہ یہی سارے کام وہ کرتے ہیں، شفا ان سے مانگتے ہیں، مدد ان سے مانگتے ہیں، اور بھی جو بھی ہو کہتے ہیں یسوع کو جو ہے وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اور بعین ہی مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے کچھ دے دیا ہے، وہی اس کائنات کے مالک ہیں، ہماری جتنی حاجات ہیں، ہمارے جتنے جو کچھ ہمیں ضرورت ہے وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لینا ہے۔ چنانچہ وہ یہ سمجھ کر آپ علیہ السلام کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ پکارتے ہیں، وہی پکار جو سیم اللہ کی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت ساری مسجدوں میں بر صغیر پاک و ہند میں یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا، ایک طرف یا اللہ مدد اور دوسری طرف یا رسول اللہ مدد، ایک طرف یا اللہ دوسری طرف یا رسول اللہ، اور نیچے پھر یا علی یا حسین یا حسن، یہ جتنے بھی یہ الفاظ ہیں یہ وہی ظلم ہے جس کی قرآن کریم نے نفی فرمائی کہ ایماندار وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کی۔ چنانچہ اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان ایمان رکھتے ہوئے ظلم کر سکتا ہے، ظلم کے ارتکاب کی گنجائش ہوتی ہے اس میں، یہ نہیں ہوتا کہ اس سے شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو اللہ فرماتے کوئی اور طرز کا معنی آیت کا پھر ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے اس میں جس خاص ظلم کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے وہ شرک ہے، بظلم بشرک، وظلم وضع الشیء فی غیر موضعہ، اور ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے حقدار کی بجائے ناحق کو دینا۔ سمی شرک ظلما، شرک کو اسی لیے ظلم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کو لے کر وہ کرنے والا اللہ کے سوا دوسرے کی طرف اس کو رخ کر دیتا ہے، دوسرے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آیت کا معنی یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اور انہوں نے اپنی توحید کو برقرار رکھا، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جس کا حقدار اللہ ہے، تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی قیامت کو کامیاب ہوں گے۔ یعنی اس آیت سے ایک معنی تو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان سے شرک ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہی ہے ایک دوسری آیت سورہ یوسف میں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فرمایا بہت سارے اسلام ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کئی جگہ یہ سوال آیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان شرک تو ہندو کرتا ہے، شرک تو کافر کرتا ہے، مسلمان سے کیسے شرک ہوگا؟ تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو کچھ لوگوں کے عقیدے میں ہے۔ مسلمان سے جیسے دوسرے گناہ ہو سکتے ہیں، جیسے دوسرے گناہ کر سکتا ہے مسلمان، برائی اس سے ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، ڈاکہ ڈال دیتا ہے، اسی طرح اور جتنے گناہ ہیں، دوسرے سود کھاتا ہے، جیسے وہ گناہ ہے ایسے شرک بھی ایک گناہ ہے جو مسلمان سے سرزد ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے اور ہمارے ایمان کو ظلم سے ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق دے، اور ہر قسم سے چھوٹے بڑے شرک سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔